اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ بھیمبر آزاد کشمیر کا خوبصورت شہر ہے۔ بھیمبر کو باب کشمیر یعنی کشمیر کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھیمبر کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں تمام تر قافلے بھیمبر کے راستے ہی کشمیر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ ماضی میں بھیمبر ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی اور بعد ازاں کشمیر کی باج گزار ریاست بھی رہی۔ اس ریاست کا تاریخی نام چھبہال تھا۔ بھیمبر پر چب راجپوت حکمرانوں نے بڑے شاہانہ انداز سے حکومت کی۔ یہاں کا آخری مسلمان حکمران راجہ سلطان خان تھا، جو بڑا دلیر، بہادر اور عقلمند حکمران تھا۔ جب رنجیت سنگھ کے دور میں اس کا لشکر کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا تو بھیمبر کے مقام پر اس لشکر کا سامنا سلطان خان سے ہوا۔ اس حملے میں رنجیت سنگھ کے لشکر کو شکست ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد رنجیت سنگھ نے راجہ سلطان خان کو دھوکہ دے کر جموں میں بلایا اور راجہ سلطان خان کی آنکھیں نکلوا دیں۔ سخت اذیتیں سہتے ہوئے یہ دلیر راجہ سلطان خان وہیں انتقال کر گیا اور نامعلوم مقام پر دفن ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق سال 1812 عیسوی میں راجہ سلطان خان کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج سے لڑائی ہوئی، جس میں راجہ سلطان خان کو شکست ہوئی اور راجہ سلطان خان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس لاہور بھیج دیا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق راجہ سلطان خان سالانہ 40,000 رقم کی ادائیگی پر رضامند ہوا۔ معاہدہ امرتسر کے مطابق کشمیر کا علاقہ ڈوگرا حکومت کے پاس چلا گیا۔ ڈوگرا سلطنت نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ مسلمانوں پر بے جا ٹیکس لگائے اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کی آزادی کے وقت ریاست جموں کشمیر میں پاکستانی جھنڈے لہرائے گئے اور بھرپور خوشی منائی گئی۔ 15 اگست 1947 کو سری نگر پوسٹ آفس پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ پاکستان کی آزادی کے وقت جموں و کشمیر کے الحاق پاکستان یا الحاق انڈیا کے مسائل چل رہے تھے۔ 26 اگست 1947 کو ہڈا باڑی باغ میں ایک عوامی اجتماع ہوا، جس میں شرکاء نے الحاق پاکستان کا مطالبہ کیا، جس پر ڈوگرا فوج نے فائرنگ شروع کر دی اور 200 مسلمان شہید ہوئے۔ مختلف مقامات پر ڈوگرا فوج اور مسلمانوں کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ستمبر 1947 میں الحاق پاکستان کی قرارداد منظور ہو چکی تھی۔ 22 اکتوبر 1947 کو مظفر آباد ڈوگرا راج سے آزاد ہوا۔ اسی طرح 24 اکتوبر 1947 کو کرنل حبیب الرحمان خان اور ان کے ساتھیوں کی قیادت میں بھیمبر شہر بھی آزاد ہوا۔ اسی طرح کشمیر کے دیگر شہر بھی آزاد ہوتے گئے اور موجودہ آزاد کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہو گیا۔ 1947 کے بعد بھیمبر ضلع میرپور کی ایک تحصیل تھی، لیکن 1996 میں اسے ایک الگ درجہ دے کر ضلع بنا دیا گیا۔ بھیمبر آزاد کشمیر کا 8واں ضلع ہے۔ یہ میرپور ڈویژن میں شامل ہے۔ بھیمبر کی 3 تحصیلیں جن میں بھیمبر، سماہنی اور برنالہ شامل ہیں۔ بھیمبر میں ہی فروری 2019 میں انڈین پائلٹ ابھی نندن کو سماہنی کے گاؤں ہوڑا سے گرفتار کر کے بھیمبر شہر میں موجود مجاہد فورس کے بریگیڈ سینٹر میں لایا گیا تھا۔ بھیمبر شہر میں کنٹرول لائن پر موجود ہونے کی بنا پر اکثر گولہ باری اور فائرنگ کی وجہ سے ہلاکتوں اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھیمبر کے ایک طرف اگر باب کشمیر پل ہے تو دوسری جانب رسوں والا جھولا پل نالے کے پار بھیمبر سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ بھیمبر شہر میں مغلیہ دور کی یادگار باولی یعنی سیڑھیوں والا کنواں، ہاتھی گیٹ اور ایک تاریخی مسجد سرائے سعد آباد قلعہ باگسر کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ ضلع بھیمبر میں بہت زیادہ تفریحی مقامات ہیں۔ گجرات شہر کی جانب داخلے کے وقت باب کشمیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں سے ایک الگ ریاست آزاد کشمیر کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ بھیمبر سٹی میں داخل ہونے پر ایک مغلیہ باولی دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ اس وقت تو بالکل خشک ہو چکی ہے۔ گوگل میپ پر آپ مغل باولی بھیمبر سرچ کریں تو آپ کو لوکیشن مل جائے گی۔ مین روڈ سے جو راستہ مغل باولی کی جانب جاتا ہے، اس کے بالکل مخالف سمت میں ایک راستہ ہاتھی گیٹ وے آف ان کی جانب جاتا ہے۔ مغل باولی اور ہاتھی گیٹ دیکھنے کے بعد شہر میں ہی ایک پرانا جھولے والا پل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھیمبر شہر سے جندی چونترا اور دربار بابا شادی شہید کی جانب سفر کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت پہاڑوں کے مناظر، بل کھاتی سڑکیں، اتار چڑھاؤ،
ऊंचे ऊंचे दरख्त देखने को मिलते हैं। भीमबर शहर सैर व तफरीह के लिए भी बहुत साजगार है। सियालकोट गुजरात के गिरदोनवाह में रहने वाले लोग अक्सर यहाँ का रुख करते हैं। भीमबर का मौसम बहुत ही खुशगवार है। भीमबर में सबसे ज्यादा मशहूर सियाहती मुकाम दरबार बाबा शादी शहीद है, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद लोग आते हैं, नजराने पेश करते हैं और यहाँ से पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। दरबार बाबा शादी शहीद एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है। दरबार के साथ ही एक ट्रैक टॉप की जानब जाता है, जो बहुत ज्यादा सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करता है। जंदी चौंतरा से ही एक रास्ता तो दरबार बाबा शादी शहीद की जानब चला जाता है, मगर इसके ऊपर ही एक और खूबसूरत रास्ता 0 पॉइंट रॉयल तोनीन की जानब जाता है। इस रास्ते में पहाड़ के टॉप से सफर करते हुए दूर तक दिखाई देने वाले नज़ारे, घने दरख्त एक दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। इसके साथ साथ 0 पॉइंट रॉयल तोनीन पर खड़े होकर दिखने वाले नज़ारों की तो क्या ही बात है। जंदी चौंतरा से ही कुछ फासले पर एक और दरबार बाबा पीर पहाड़ बादशाह का भी है। यहाँ भी बहुत से ज़ायरीन रोजाना जाते हैं और इस रास्ते के मनाजर तो दिलकश हैं ही, अलबत्ता इस रास्ते से नीचे दरबार तक जाना और वापसी पर चढ़ाई करना एक एडवेंचर से कम नहीं। भीमबर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तारीखी किला और गांव बागसर भी है। पहाड़ की चोटी पर और जंगल में बुलंदो बाला ये किला सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करता है और इस किला की छत से जम्मू कश्मीर के पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस किले के साथ ही एक कब्र मुगल बादशाह जहांगीर की भी बताई जाती है। किले के साथ ही एक बागसर झील भी है। भीमबर शहर से किला बागसर का फासला तकरीबन 36 किलोमीटर है। इसके अलावा भीमबर शहर में आबशारे भी मौजूद हैं। एक सराय साद आबाद भी मौजूद है। दोस्तों, भीमबर शहर के मुतालिक दिलचस्प मालूमाती वीडियो कि आप भीमबर शहर में जाकर कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं के मुतालिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें।